اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا موضوع ہے اقبال کا عشق رسول اور نوجوانوں کے لیے پیغام۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو صرف اقبال کو سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے بھی نہایت ضروری ہے۔ عشق رسول کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی ایمان کی بنیاد ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور یہی محبت علامہ اقبال کے کلام میں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال نے اپنی پوری زندگی نوجوانوں کو جگانے کے لیے صرف ایک ہی نسخہ دیا، واپس لوٹاؤ مصطفیٰ کی تعلیمات کی طرف۔ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اشعار دراصل قرآن کی اس تعلیمات کا ترجمہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ نوجوان اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال نوجوانوں کو بار بار جگاتے ہیں کہ تمہاری اصل پہچان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہو اگر اپنی خودی تجھ میں نمایاں، تو ہے تیرا جہاں تیرا زیمرہ۔ اور اس خودی کی اصل بنیاد بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد سنت رسول کو اپنانا بنائے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہی آیت دراصل اقبال کے پیغام کی بنیاد ہے۔ اقبال بار بار کہتے ہیں کہ مسلمان کی نجات صرف اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اقبال کا درد اور امت کی حالت۔ اقبال نے اپنی قوم کو غلامی میں سوتے دیکھا۔ وہ نوجوانوں کو جگاتے ہیں کہ تمہاری اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں، ڈگریوں میں نہیں بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اقبال کا پیغام ہے، ہوئی نہ زاہد و عالم میں کوئی بات پیدا، ہوئی نہ تیرے زمانے میں امت واحدہ پیدا۔ لیکن اگر نوجوان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے میں لے کر اٹھ کھڑا ہو تو پوری دنیا اس کے سامنے جھک جائے گی۔ عملی پیغام نوجوانوں کے لیے۔ پیارے نوجوانوں، اگر تم اپنی زندگی میں روشنی چاہتے ہو، قرآن اور سنت سے تعلق مضبوط کرو۔ اگر تم عزت چاہتے ہو، اپنی زندگی سے نماز، سچائی اور غیرت ایمانی لے آؤ۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، رسول اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنا نمونہ بنا لو۔ اقبال کا نوجوان وہ نہیں جو مغرب کے پیچھے بھاگے، بلکہ وہ ہے جو مدینے کے راستے پر چلے۔ دعا اور اختتام۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، دنیا کی عزت بھی عشق رسول میں ہے، آخرت کی نجات بھی عشق رسول میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اقبال کے اس پیغام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ نوجوان بنائے جو قرآن، سنت اور عشق مصطفیٰ کے چراغ سے اپنی اور پوری امت کی زندگی کو روشن کرے۔ درود شریف وہ ذکر ہے جو فرش زمین پر کیا جاتا ہے اور عرش بری پر سنا جاتا ہے۔ درود شریف۔ حضرت مولانا محمد علی مرحوم رام پوری اپنی مشہور کتاب فلاح دین و دنیا میں فرماتے ہیں، جو شخص صدقے دل سے ایک مرتبہ حضرت رسول مقبول احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ 1,00,000 نیکیاں اس کے اعمال نامہ میں لکھی جاتی ہیں۔ اس کا نام زندہ اولیاء میں تحریر ہوتا ہے۔ یہ ہے مختصراً
درود شریف پڑھنے کا چھوٹا سا ثواب۔ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کام نہیں، وصل حبیب سے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زارۃ الریاض میں یہ حدیث درج ہے، ایک دن حضرت جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں نے آسمانوں پر ایک ایسا فرشتہ دیکھا جو تخت نشین تھا اور 70,000 فرشتے صف بستہ اس کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس کے ہر سان سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ ابھی ابھی میں نے اسے شکستہ پروں کے ساتھ کوہ کاف میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا، تم اللہ تعالیٰ کے حضور میری سفارش کرو۔ میں نے پوچھا، تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا، معراج کی رات جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزری تو میں تخت پر بیٹھا رہا، تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ اس سزا میں مبتلا کر دیا ہے۔ حضرت جبریل امین نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر اس کی سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا، تم اس سے کہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ چنانچہ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی معاف کر دیا اور اس پر بھی پیدا فرما دیے۔ اس سے پہلی بات یہ سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ کے قہر اور غصے کو درود شریف ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ دوسری یہ کہ درود شریف کی وجہ سے فرشتے کو مغفرت ملی، اور سب سے اہم تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم عزت چاہتا تھا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے لیے فرشتے کو بھی معاف نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا آسان ترین نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ خدا کا غصہ مٹاتا ہے درود پاک، خدا کے قہر سے بچاتا ہے درود پاک، خدا کی رضا ہے تعظیم رسول میں، سب کو معافی دلاتا ہے درود پاک۔ درود پاک کا ورد جو کرتے ہیں دین و دنیا کو سنوارا کرتے ہیں۔ یہ جہاں تو کوئی چیز نہیں، لوح قلم کو سنوارا کرتے ہیں۔ لب پہ جب ان کا نام آتا ہے، لامکاں سے سلام آتا ہے، نام نامی رسول اکرم کا ہر مصیبت میں کام آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے جنگل میں ایک صورت بد کو دیکھ کر پوچھا، تو کون ہے؟ خوب پڑھو درود شریف اور خوب کراؤ اپنی اپنی پہچان۔ ہر کوئی چاہتا ہے خدا کی رضا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر رسول کرتے ہیں جو درود سے، انہی کو پہچانتے ہیں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کشف الدرود و سلام حکم قرآن ہے، حکم قرآن میں ہی میرا ایمان ہے، کام وہ جو خدا اور فرشتے کرتے ہیں، وہ درود ہی کل کائنات کی جان ہے۔ آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور آج آپ نے کتنا درود پاک پڑھا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ میں نیکسٹ کس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ سب نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ پلیز مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میں ایسی اور زیادہ ویڈیو آپ کو ضرور شیئر کرتی رہوں گی۔